السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے ترجمے کا سبق نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ پہلا سبق آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 2 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من فعل ھذا، کس نے یہ کیا؟ ورجع الناس ودخلوا فی بیت الاصنام، اور لوگ لوٹے اور بتوں کے گھر میں داخل ہوئے۔ وَأَرَادَ النَّاسُ أَن يَسْجُدُوا لِلْأَصْنَامِ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، اور لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرے، اس لیے کہ عید کا دن ہے۔ وَلَكِن تَعَجَّبَ النَّاسُ وَدَهِشُوا، اور لیکن لوگوں نے تعجب کیا اور وہ ہکے بکے رہ گئے۔ دہش یدہش، دہشن باب سمع سے ہکا بکا رہ جانا، ہوش اڑنا، پریشان ہونا، حیران ہونا، مدہوش ہونا۔ اور دہشن کا معنی حیران، پریشان، ہکا بکا رہ جانے والا۔ وَلَكِن تَعَجَّبَ النَّاسُ وَدَهِشُوا، اور لیکن لوگوں نے تعجب کیا اور وہ حیران ہو گئے، ہکے بکے رہ گئے۔ وَتَأَسَّفَ النَّاسُ وَغَضِبُوا، اور لوگوں نے افسوس کیا اور وہ غصے ہو گئے۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا، کس نے یہ حرکت کی ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ الہ کا معنی معبود، جس کی عبادت کی جائے، اس کی جمع آتی ہے آلہۃ۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو ان کا ذکر کر رہا تھا، ان کو یاد کر رہا تھا۔ یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی ہم نے ایک نوجوان سے اس کے بارے میں سنا جو اس کا تذکرہ کر رہا تھا، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ فتن نوجوان، اس کا تثنیہ جو ہے فتیان بھی آتا ہے اور فتوان بھی آتا ہے، یا بھی نکال سکتے ہیں، واو بھی۔ فتن کا تثنیہ فتیان بھی آتا ہے اور واو کے ساتھ بھی آتا ہے فتوان، اور جمع آتی ہے فتیتن اور فتیان، اور مؤنث کے لیے فتاتن آتا ہے، نوجوان عورت، اس کی جمع آتی ہے فتیاتن۔ قالوا، انہوں نے کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا، تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے اس کو کیا ہے، ان کے اس بڑے نے اس کو کیا ہے۔ ھذا جو ہے یہ کبیر ان کی صفت بنے گا۔ کبیرہم کا آپس میں تعلق مرکب اضافی کا ہے، کبیر مضاف اور ہم مضاف الیہ، لیکن یہ ھذا جو ہے یہ کبیر ان کی صفت واقع ہوگا، اس لیے پہلے ہم کا ترجمہ کریں گے، پھر ھذا کا اور پھر کبیر کا۔ بلکہ ان کے اس بڑے نے اس کو کیا، پس تم ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں۔ وَكَانَ النَّاسُ يَعْرِفُونَ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ،
اور لوگ جانتے تھے کہ بت پتھر ہیں. وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الْحِجَارَةَ لَا تَسْمَعُ وَلَا تَنْطِقُ، اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ سنتا ہے اور نہ بولتا ہے. پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں. وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ أَيْضًا حَجَرٌ، اور وہ جانتے تھے کہ بڑا بت بھی پتھر ہیں. وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَمْشِيَ وَيَتَحَرَّكَ، اور وہ جانتے تھے کہ بڑا بت قدرت نہیں رکھتا ہے یہ کہ وہ چلے اور حرکت کرے، یعنی بڑے بت کے اندر بھی چلنے اور حرکت کرنے کی طاقت و قدرت نہیں ہے. وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ، اور یہ کہ بڑا بت قدرت نہیں رکھتا ہے کہ بتوں کو توڑ دے. یہ ان یکسرم ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، مصدری معنی کے اندر کر دیتا ہے. جیسے ماں مصدریہ ہوتا ہے اسی طرح ان بھی مصدریہ. تو یہ ان مصدریہ ہے جو مصدری معنی کے اندر کر دیتا ہے. فقالوا لابراہیم، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا انت تعلم ان الاصنام لا تنطق، تو جانتا ہے کہ بت نہیں بولتے ہیں. قال ابراہیم، و ابراہیم علیہ السلام نے کہا فکیف تعبدون الاصنام وانها لا تضر ولا تنفع، پس کیسے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو حالانکہ وہ نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع پہنچاتے ہیں. وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَا تَنْطِقُ وَلَا تَسْمَعُ، اور کیسے تم بتوں سے مانگتے ہو، بتوں سے سوال کرتے ہو حالانکہ وہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں. أَلَا تَفْهَمُونَ شَيْئًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم کچھ سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو. وَسَقَطَ النَّاسُ وَخَجِلُوا، اور لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے. خجل یخجل خجلا و خجلتاً باب سمیع سے شرمانا، شرمندہ ہونا، شرم آنا، اسی کو باب افعال میں لے جائیں گے. اخجل یخجل اخجالا، اس کا معنی ہوتا ہے شرمندہ کرنا، شرم دلانا، رسوا کرنا، پریشان کرنا. وسکت الناس وخجلوا، اور لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے. نارن باردتن، ٹھنڈی آگ. نارن یہ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت باردتن آئی. اجتمع الناس وقالوا ماذا نفعل، لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا ماذا نفعل، ہم کیا کریں. ان ابراہیم کسر الاصنام واہان الالہۃ، بلا شبہ ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا اور معبودوں کی توہین کی، معبودوں کو ذلیل کر دیا. اہان یہین اہانتن، اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل و رسوا کرنا، توہین کرنا، بے عزتی کرنا. وسأل الناس ما عقاب ابراہیم ما جزاء ابراہیم، اور لوگوں نے پوچھا ابراہیم کی سزا کیا ہے، ابراہیم کی سزا کیا ہے، ابراہیم کا بدلہ کیا ہے، یعنی انہیں کیا سزا دینی چاہیے، کیا بدلہ دینا چاہیے. کان الجواب حرقوہ وانصروا آلہتکم، جواب تھا کہ تم ان کو جلا دو اور تمہارے معبودوں کی مدد کرو. وَهَكَذَا كَانَ، اور اسی طرح ہوا. اوقدوا نارا وَأَلْقَوْا فِيهَا ابراہیم، انہوں نے آگ روشن کی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا. القا یلقی القان، اس کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا، پھینک دینا. اور اوقد یوقد ایقادن کا معنی روشن کرنا، سلگانا.
ولیکن اللہ نصر ابراہیم وقال للنار، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ کو کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ دو لفظ استعمال کیے، بردن اور سلامن، بہت زیادہ ٹھنڈی بھی ہو جائے تو بھی تکلیف کھڑی ہو جائے، اس لیے آگے یہ جملہ بڑھا دیا وسلامن، کہ ٹھنڈی ہو جائے لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ جس کی وجہ سے تکلیف کھڑی ہو جائے، بلکہ سلامت والی۔ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَهَكَذَا کَانَ، اور اسی طرح ہوا، کانت النار بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی اور سلامت والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر۔ کسی شاعر نے کہا ہے آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر آج بھی ایسا ایمانی طاقت اگر آ جائے تو ہمارے اوپر بھی آگ سلامت والی ہو سکتی ہے، بلکہ ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، ابراہیم علیہ السلام جیسا پاور ہونا چاہیے ایمان کے اندر۔ وَهَكَذَا کَانَ، اور اسی طرح ہوا، کانت النار بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی اور سلامت والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَرَأَى النَّاسُ أَنَّ النَّارَ لَا تَضُرُّ إِبْرَاهِيمَ، اور لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ وَرَأَى النَّاسُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ مَسْرُورٌ وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَالِمٌ، اور لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خوش ہیں اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم ہیں، محفوظ ہیں۔ وَدَهِشَ النَّاسُ وَتَحَيَّرُوا، اور لوگ ہکے بکے رہ گئے اور حیران ہو گئے، اچنبھے میں پڑ گئے۔ مر ربی، میرا رب کون ہے؟ یاد رہے من جو ہوتا ہے یہ کبھی استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کبھی اس میں موصول کے طور پر۔ یہاں پر تو من کا معنی کون استفہام کے طور پر ہے، من ربی، میرا رب کون ہے، لیکن اسی کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کہ میرا رب ہیں، وہ جو کہ میرا رب ہیں۔ کہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے لیکن اس ایک جملے کے اندر کبھی کبھی مختلف معنی کا احتمال ہوتا ہے، دو ہی نہیں تین معنی کا بھی احتمال رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر تو من استفہامیہ ہے کہ میرا رب کون ہے، لیکن اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ذات جو میرا رب ہے۔ وَذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَى إِبْرَاهِيمُ كَوْكَبًا فَقَالَ هَذَا رَبِّي، اور ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ کوکبن کا معنی ستارہ، اس کی جمع آتی ہے کواکب۔ ستارے کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے نجمن، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ستارہ، جس کی جمع آتی ہے نجومن۔ ایک بات بیچ میں کہہ دوں، قرآن کریم کے اندر وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ جو لفظ آیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر نجمن سے مراد تارہ نہیں ہے، بلکہ درخت جو ہوتا ہے کبھی کبھی تنے والا ہوتا ہے اور کبھی بغیر تنے کا بھی ہوتا ہے، تو شجرن تنے دار درخت کو کہا جاتا ہے اور نجمن بلا تنے کے، جیسے بیل ہوتی ہے جو باغ کے سامنے اگائی جاتی ہے اور ہاتھ کے ذریعے اس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے اور اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس کا کوئی تنا نہیں ہوتا۔ تو نجمن کا معنی ہوتا ہے بغیر تنے کے جو درخت ہو، کیونکہ یہ شجرن بتلا رہا ہے کہ یہاں پر نجمن سے وہ مراد ہے، ورنہ عمومی معنی تو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نجمن کا معنی ستارہ، تارہ، لیکن یہاں پر یہ نہیں۔ والنجم والشجر یسجدان۔ وَلَمَّا غَابَ الْكَوْكَبُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا هَذَا لَيْسَ بِرَبِّي،
اور جب ستارہ غائب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہے۔ ورأى ابراہیم القمر فقال هذا ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب۔ ولما غاب القمر قال ابراہیم لا هذا ليس بربی، اور جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب نہیں ہے۔ وطلعت الشمس فقال ابراہیم هذا ربی هذا اکبر، اور سورج طلوع ہوا، سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ رعا یرا رعین و رؤیتن، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ادراک کرنا، مناسب سمجھنا، اعتقاد و گمان رکھنا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی یہ جملے کتابوں میں آتے ہیں یا ترا ہل ترا، یا ترا ہل ترا، تو ان دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا تیرا یہ گمان ہے، یا دیکھیے کیا ہوتا ہے، یا کیا خیال ہے، یا کیا بات ہے، جو بھی ترجمہ کرو یا ترا ہل ترا، آپ اس کا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کیا تیرا یہ گمان ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا خیال ہے، کیا بات ہے۔ یہ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ اور بھی استعمال میں آتا ہے ارائیت، تو اس کا معنی ہوتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ویسے رائیت کا معنی تو نے دیکھا، اور ارائیت کیا تو نے دیکھا، لیکن یہاں پر اس طرح آپ ترجمہ نہیں کریں گے۔ ارائیت کا جو جملہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور ایسے ہی علم ترا، کیا تمہیں معلوم نہیں، علم ترا کیا تمہیں معلوم نہیں، تو یہ عموماً یہ جملے کتابوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، یا ترا ہل ترا ارائیت علم ترا۔ ولما غابت الشمس فی اللیل قال ابراہیم لا هذا لیس بربی، اور جب سورج رات میں چھپ گیا، غائب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہے۔ شمسن یہ بھی مؤنث ہیں، اس لیے یہاں پر غابت واحد مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے۔ ان اللہ حی لا یموت، بلا شبہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے وہ نہیں مرے گا۔ ان اللہ باق لا یغیب، بلا شبہ اللہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہوگا۔ یہ باقن یہ حالت رفیع میں ہی ہے، اصل میں یہ باقیون تھا، اور اس کے بعد یہ باقن تعلیل کے بعد بن گیا، اس لیے قاف کے نیچے دو زیر دیکھ کر اس کو مجرور مت سمجھنا، یہ مرفوعی ہے، لیکن تعلیل کرنے کے بعد یہ شکل بن گئی ہے۔ ان اللہ باق لا یغیب، بلا شبہ اللہ باقی رہنے والا ہے وہ غائب نہیں ہوگا۔ ان اللہ قوی لا یغلبہ شیء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں، کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ والکوکب ضعیف یغلبہ الصبح، اور ستارہ کمزور ہے، صبح اس پر غالب آ جاتی ہے، یعنی جیسے ہی صبح ہوتی ہے ستاروں کو چھپنا پڑتا ہے۔ والقمر ضعیف تغلبہ الشمس، اور چاند کمزور ہے، سورج اس پر غالب آ جاتا ہے، سورج کے آتے ہی چاند کو اپنی حد چھوڑنی پڑتی ہے، چاند غائب ہو جاتا ہے۔ والشمس ضعیفۃ یغلبها اللیل ویغلبها الغیم، اور سورج بھی کمزور ہے، رات اس پر غالب آ جاتی ہے اور بادل اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی رات کے ہوتے ہی یا بادل کے آتے ہی سورج کو بھاگنا پڑتا ہے۔ ولا ینصرنی الکوکب لأنہ ضعیف، اور ستارہ میری مدد نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کمزور ہیں، وہ میری مدد نہیں کر سکتا۔ ولا ینصرنی القمر لأنہ ضعیف، اور چاند میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہیں۔ ولا تنصرنی الشمس لأنہا ضعیفۃ، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہیں۔ وینصرنی اللہ، اور اللہ میری مدد کرے گا، اللہ میری مدد کر سکتا ہے۔ لأن اللہ حی لا یموت وباق لا یغیب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے وہ نہیں مرے گا، اور باقی رہنے والا ہے وہ غائب نہیں ہوگا۔
وَقَوِيٌّ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، اور طاقتور ہیں اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ یہ تھا قصص النبیین جزء اول کے ترجمے کا سبق نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔